ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے کیف، کیسے یہ ممکن ہے کفار پر، مشرکین پر اعتماد اور یقین کرنا۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تم پہ غالب آ جاتے ہیں، لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، تو نہیں وہ خیال رکھتے تم میں کسی قرابت داری کا اور نہ کسی عہد و پیمان کا، کوئی لحاظ نہیں۔ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا راضی کرتے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ، باتوں میں باتیں۔ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور انکاری ہے ان کے دل سے ان کی کوئی موافقت نہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، خریدا انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے قیمت تھوڑی۔ فصدوا عن سبیلی، پس روکا انہوں نے اس کی راہ سے۔ انہم ساء ما كانوا یعملون، بے شک بدترین ہے جو ان کا عمل ہے یا جو وہ کر رہے۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ کوئی لحاظ نہیں رکھتے مومنوں کے بارے میں، یعنی اہل ایمان کے متعلقہ، کسی قرابت داری کا نہ کسی عہد و پیمان کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، وہ سب لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پس اگر وہ توبہ کر لیں، کفر و شرک سے باز آ جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ، پس وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیات کو جاننے والی قوم کے لیے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر انہوں نے توڑ دیا اپنی قسموں کو، من بعد عہدہم، عہد و پیمان کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور انہوں نے طعنہ زنی کی ہو تمہارے دین کے بارے میں، یا علیہ السلام و ایمان کو خطاب ہو رہا ہے۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس تو قتل کرو جو پیشوا ہیں کفر کے، لیڈروں کو مارو۔ انہم لا ایمان لہم، اس لیے ان کے کسی قسم کا اعتبار و اعتماد نہیں ہے۔ لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے، ان کو سزا دو۔ حضرات، بدیع السماوات والارض نے جو قانون سازی فرمائی ہے، اس کی بہت اہمیت ہے اگر اس کو سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کیا جائے۔ مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم کافروں کے ساتھ اپنے دلی دوستیاں نہ رکھو، یہود و نصارہ کے ساتھ اپنی رشتہ داریاں اور دوستیاں محبتیں قائم نہ رکھو۔ اب سادی سی بات ہے، شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بنیادی قانون پر آپ پرکھنے کی کوشش کریں کہ جو آدمی یہود و نصارہ کے ساتھ رشتہ داریاں بھی قائم کریں
یارانے بھی ان کے ساتھ ہوں، لین دین بھی ان کے ساتھ ہو، دعویٰ محبت رسول کا ہو اور ریاست مدینہ کا دعویٰ ہو، تو فیصلہ کرنے کے لیے وہ کوئی نہیں. یہ جو مغز اللہ نے دیا ہے یہ صرف مغز چاٹنے کے لیے ہے. کس لیے ہے؟ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے عقل والوں کے لیے اسلام ہے، شعور والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. نہ شعور رہے، نہ ایمان رہے، نہ غیرت رہے تو پھر بت ہی ہے نا پھر رہا ہے، جو لاشیں ہیں جو زندوں کے قبرستان میں پھرتی ہیں. اس مسئلے پر پھر غور کرنا چاہیے. جب ضمیر فوت ہو جاتا ہے، سوچ مر جاتی ہے، تقابلی کرنا جو جائزہ ہے اس کی صلاحیت بٹ جاتی ہے، تو وہ زندہ کیا مردہ کیا وہ برابر لاشیں ہیں. وہ اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے. تو کسی بات پر بھی یقین نہ آئے اور یہود و نصارہ کے ساتھ ہی سارے تعلقات ہوں، مشرکین کے ساتھ ہی سارے ایرانیاں ہو. جب خوبیاں بیان ہو تو مشرکوں کی، جب خوبیاں بیان ہو تو یہود و نصارہ کی. تاریخ کا مطالعہ کرو، بڑے بڑے کام اہل ایمان مسلمانوں نے کیے. شاید آپ کے لمبے ہو، عرب مغرب میں کتنا زمانہ مسلمانوں نے جو حکومتیں کی ہے اور کتنی صدیاں اس دور میں جو میڈیکلی جو پڑھایا جاتا ہے جس کو طب و جراحت کہتے ہیں، عربی میڈیم میں پڑھایا جاتا رہا. پھر جب مسلمان چھوڑ جائیں اور اپنا معیار ہی ختم کر دیں، اس کے بعد پھر ٹرانسفر کر کے اس کی ٹرانسلیٹ کر کے، شاید آج بھی آپ کو علم ہو، حکیم بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ایک اندھا ہی ٹوٹا باقی ادھر ادھر ہیں، تو حکمت کی جتنی اصطلاحات ہیں وہ عربی میں ہیں، جتنی طب کی اصطلاحات ہیں وہ عربی میڈیم میں ہیں. تو وہ عرب لوگ تھے جنہوں نے یہ طب بھی پڑھائی، میتھ شروع کیا اور بڑے بڑے کارنامے کیے. آج بھی عرب مغرب میں جا کر آپ دیکھیں وہ بے بس ہو گئی ہے یہ ساری یہودیت اور نصرانیت. اس دور میں مسلمانوں نے جو قرطبہ میں مسجد بنائی اور اس مسجد کے مشرقی جانب مغربی جانب 360 انہوں نے در بنائے. ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے ایک سراغ میں، دوسرے دن اس سراغ میں، تیسرے اس سراغ میں، اس طرح غروب ہوتا ہے. اور پھر اس مسجد کی جو علامہ اقبال مرحوم نے جا کر وہاں وہ پڑھے تھے شعر، کوئی قرطبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے، مساجد کو محراب و در جا کے دیکھے، حجازی خلافت کو زیر و زبر جا کے دیکھے. اس مسجد کو، اس کے محراب کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ آج بھی ایک آدمی محراب میں کھڑا ہو ساری مسجد میں آواز جاتی ہے، جس طرح اسپیکر فٹ کیے ہوتے ہیں. وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ مسلمانوں نے اس میں کون سی سلیٹیں یا کون سے پتھر نصب کیے ہیں جس کی وجہ سے آواز اس طرح گونجتی ہے کہ ساری مسجد میں جاتی ہے. اسی منارے بھی بنائیے، ٹیلاں بھی لائیے، اسپیکر بھی لائیے، روز ساڑھا اسپیکر بہت ہو جاتا. یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ ان پر اعتماد کرتے ہوئے، ان تاروں پر اعتماد کرتے ہوئے، ان ہمارے جو مسلمان تھے اکابرین، وہ کیمیا گری کرنے والے جنہوں نے فلاں فلاں ساری ایجادات کی، تو انہوں نے سارا کچھ بنایا. اس سے پھر آگے چل کر یہ سارا تصور ذہن میں رکھیں. جب بات کرنی ہے مسلمان، او مسلمانہ بنایا کیے، مسلمانہ دیتا کیے، تو کی لے آئے آج تک یہ دسو. تم نے کوئی سبق سیکھا ہے؟ وہ قرآن سے، حدیث سے، سیرت مصطفیٰ سے، ان خلفاء راشدین کی فتوحات سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ سواس ہونے کے، مسلمانوں کے خلاف بکواس کرنے سے، مسلمانوں کو ڈسکرچ کرنے کے علاوہ ہم نے مجلسوں میں سیکھا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مردے اور لاشیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ساری زندگی کا شعار یہی ہے کہ بدنام کرنا، صحابہ کرام سے لے کر علی طول مسلمانوں کی لڑائیاں پیش کرنا، یہ ہم نے سیکھا ہے. یہ سارا تصور ذہن میں رکھیں اور آج کا سبق شروع ہوتا ہے. کیفا، کیسے ممکن ہے ان یہود و نصارہ مشرکین پر اعتماد اظہار کرنا؟ اب ان کا سٹیٹس اور معیار کیا ہو رہا ہے؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر کبھی وہ تم پہ غالب آ جائیں، یعنی ان کا پلہ بھاری ہو جائے اس قتال میں، اس جہاد میں، اس ماحول میں، تو وہ کیا کریں گے؟ یہ صدیاں پہلے اللہ نے قانون بیان فرما دیا. وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، پھر وہ کسی رشتہ داری کا، کسی عہد و پیمان کا قدر وہ لحاظ نہیں رکھیں گے، تمہیں طے طے کر کے تمہیں ستیہ ناش کریں گے. تمہاری وقار کو، تمہاری عزت کو، تمہارے شرف کو، تمہاری اکادمی کو برباد کریں گے. اور یہی آج وتیرہ ہے. اگر آپ اس کا تقابل کریں تو ساری باتیں سمجھ لیں. کرے کون یہ تقابل؟ کرے کون؟ وہ تاریخ کو پڑھے کون؟ تاریخ کے ان حالات کو جانے کون؟ کوئی نہیں. وہ روٹی ٹکر کھایا، سو گئے، اللہ اللہ خیر. درس میں بھی سوئے ہوئے، جمعے میں سوئے ہوئے، ویسے بھی سارا دن سوئے ہوئے. تو اس قوم نے کرنا کیا ہے؟ یہ یاد کرنے والی قوم ہے. توجہ ذرا فرمائیں. یرضونکم بافواہ، تمہیں باتوں باتوں میں، اپنی بولیوں میں، باتوں میں، منہ کے ساتھ تمہیں خوش کرتے ہیں. کیا بات ہے جی پاکستان کے، کیا بات ہے جی فوج پاکستان کی، کیا بات ہے جی ججوں کی، کیا بات ہے جی فلانے کی. یہ تمہیں وہ دے دے کے نا، یہ ڈوز محبت کی، پیار کی، اور ان چیزوں میں تمہیں برباد کر رہے ہیں. وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ، دل ان کے انکار کر، دلی طور پر تمہیں انہوں نے پاکستان کو مانا ہی نہیں.
دلی طور پر مسلمانوں کی حکومت اور اس کی سربراہی کو، اسلامی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور تسلیم کیا ہے انہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو تسلیم نہیں کیا، باقی کیا مسئلہ۔ حضرت میں ایک بڑی خوفناک بات آپ کو سنانے والا ہوں۔ آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں میں نے 10 سال ایم اے کلاسز کو پڑھایا ہے۔ آپ تو ہمیں یہی سمجھ رہے ہیں مولوی صاحب پھر رہے ہیں جی، لاچا بن رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اور سن رہے ہوئے آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں ایم اے کلاسز کا ترجمہ ہوتا ہے 15ویں 16ویں کلاس کو ریگولر، اور بات کس زمانے کی ہے؟ 82 سے 92، کتنے سال ہو گئے نا؟ 10 سال صرف۔ اس زمانے کا اب تک کتنا زمانہ ہوا ہے؟ پڑھایا تو 10 سال ہے نا، 82 سے 92 تک، تو 32 سال ہو گئے نا، تو اردو میں اس طرح تو نہیں نہ ہونا 32 سال پہلے۔ بات جو کرنے والی وہ یہ ہے کہ ایک دن بڑی خوفناک بات ہے، فقہ کے پیریڈ میں ایک پروفیسر کو بھیج دیا گیا، جو کہ متعلقہ پروفیسر صاحب آئے نہیں تھے۔ یہ ایم اے کلاس کی بات ہے، ایم اے کلاسز میں کڑیاں منڈے کٹھے پڑھ دینا، ایک پاسے منڈے تھے ایک پاسے کڑیاں، سبحان اللہ، اور وہ بی اے کر کے جو 14ویں جماعت ہے پڑھ کے پھر وہ داخل ہوتے ہیں وہاں۔ تو وہ کمیونسٹ ہے، اسلام اور سائنس کا مضمون پڑھانے والا بندہ ہے، اور 19 گریڈ کا وہ بندہ تھا۔ کلاس میں جب وہ گیا تو اسٹوڈنٹ نے اسے پوچھا، سر آپ ائمہ اربعہ کے بارے میں بیان کریں، یعنی چاروں امام جو ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر عام کلاس میں کھڑا ہو کر وہ کہتا ہے تم اماموں کی بات کرتے ہو، میں تمہیں رسول کو نہیں مانتا۔ یہ 15ویں 16ویں جماعت کو پڑھانے والا آج سے 32 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، کلاس میں سر عام بکواس کرتا ہے، جس کو ہم مجاہد اول کہتے ہیں، سردار بلکہ یہ وائس چانسلر تھا یونیورسٹی کا۔ پروفیسروں نے باقاعدہ احتجاج کیا، اس کے خلاف اس نے بکواس کیا ہے، توہین رسالت کی ہے، کسی نے کوئی تحقیق نہیں کی، بلکہ اس کا ایک درجہ اور گریڈ بڑھا دیا گیا، 19 سے 20واں کر دیا گیا۔ یہ کس کو؟ یہ مجاہد اول کی بات ہو رہی ہے، آزاد کشمیر کی بات ہو رہی ہے، ہم نعرے مارتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، اور اس کشمیر کو جو مقبوضہ ہے، یہ جو آزاد کشمیر ہے اس کو ہم ساتھ ملا نہیں سکے، کہ مار مار کے ٹکرا ساری عمر دنیا میں 10,000 سے زائد نوجوانوں کو شہید کروایا، اربوں خربوں روپے دنیا کے برباد کیے، لیکن ٹکا قیمت نہ پڑی۔ ذرا محسوس نہ کرنا، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آپ کو عام فہم لوگ نہیں سنائیں گے۔ تو جو لوگ رسول کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، سٹیٹس نہیں مانتے، وہ تیری حیثیت کو کیا مانتے ہیں؟ وہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان لکھ کے تختی لائی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور پھر تمہارے سامنے ہے باقاعدہ، جس قوم کو قرآن کی حکایت پڑھنی نہ آئے، خاتم النبیین کا کلمہ زمین پر پڑھنا، زبان پر پڑھنا نہ آئے، اور یہ رشتہ داریاں یہود و نصارہ کے ساتھ ہوں، قرمہ چاریاں ان کے ساتھ ہوں، قرآن منع کرے نہ یہودیوں کے ساتھ نہ عیسائیوں کے ساتھ، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ رسول پاک کو اللہ نے خطاب کیا، سب سے زیادہ اخلاقیات حضرت محمد رسول اللہ کے، سب سے زیادہ عزت شرف وقار نبی مکرم کا ہے، تو اللہ نے رسول پاک سے فرمایا یہ یہودی عیسائی ایسی بدتمیز اور ایسے غلیظ قوم ہے، یہ آپ پر بھی راضی نہیں ہو سکتے جب آپ اپنا سٹیٹس، اپنا دعویٰ، اپنا منصب چھوڑ کر یہود و نصارہ کے پیچھے نہ لگ جائیں، اس وقت یہ آپ پر بھی راضی نہیں ہو سکتے، تو تیری میری کیا حیثیت ہے؟ گنگو رام جو پھر رہے بندے، صرف ختنہ کروایا ہوا، کسی شے کا پتہ نہیں، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، سیرت کیا ہے، سیرت اور تاریخ اسلام کیا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اور صاحب میں غلط بات نہیں کر رہا، جو بنو امیہ اور بنو عباس اس دور کا، یہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، کتنا یاد ہے کڑیا مڑیا نو، فارغ ہے سارے ماشاءاللہ۔ کمپیوٹر جس کی بات کرو، کمپیوٹر جس کی بات کرو، تو موبائل کی بات ہو رہی ہے، اور میں نے ریسرچ ماری ہے گوگل پر، تو گوگل پہ میری کون ہے گوگل؟ بھائی ایک مسئلہ ہے جس پر ہم نے کچھ چیزیں اس کے اندر ڈالی ہیں، فیڈ کی ہیں، بٹن دباؤ کو بتا دے گا یہ لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر ہے کیا؟ زندہ کتاب، حدیث کی کتاب۔ مجھے ایک بزرگ نے فرمایا تھا، بہت شاگرد شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے چنیوٹ کی سیرت النبی کانفرنس، خاتم النبی کانفرنس کے اندر اعلان کیا تھا، اور ہزاروں کا مجمع تھا، اب وہ شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جو شخص قرآن پاک کو سمجھ کے عمل کرتا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو سمجھ کے عمل کرتا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی کوئی بات بھی غلط نہیں ہوگی، سارا کچھ سچ ہے۔ انہوں نے حدیث ہی نہیں مانی، بخاری کے مقابلے میں، صحیح مسلم کے مقابلے میں 3400 باتیں بنائی ہوئی ہیں، رسول پاک کچھ فرما رہے ہیں، مولوی صاحب کچھ فرما رہے ہیں، شاہ جی کچھ فرما رہے ہیں، فلانا مولوی صاحب مفتی کچھ فرما رہے ہیں، اور بکواس کر کر کے ساری زندگی توہین رسالت کرنے والے بھی کہتے ہیں معاش کے رسول ہیں۔ ظلم تو یہ ہے۔ میں ایک سادی سی بات کر دوں، محسوس تو نہیں کرو گے نا؟ اگر یہ عقیدہ ہو
کہ رسول پاک موجود ہیں ہماری مجلسوں میں، کہتے ہیں آ گیا وہ تاج والا، لاجیوں کی لاج والا، عقیدہ ہے نا۔ قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے، سورہ حجرات پڑھو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک کے مقابلے میں ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ نعرے، سپیکر، خسرے نچائے جا رہے ہیں، لڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، اور رسول پاک کے بارے عقیدہ یہ کہ موجود ہے۔ رسول پاک کی موجودگی میں صدیق اکبر کے علاوہ کوئی امتی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ یہ بندہ مصلی پہ کھڑا، عقیدہ بھی یہ کہتے ہیں حضور موجود ہے، تشریف فرما ہے، آ گیا وہ تاج والا، سارا موجود ہے، مصلی پہ مولوی آپ کھڑا ہے، اور نعرے مار مار کے ساروں کو برباد کر دیا، ہر طرف شور و غل پڑا ہوا ہے۔ حضرت توجہ فرمائیں، اللہ کی شان یہ ہے، اللہ نے فرمایا جب میرے گھر میں آؤ تو مجھے کس طرح کر کے دکھاؤ، آکڑ کے چل کے دکھاؤ، میرے گھر میں آؤ پہلوانوں کی طرح چل کے، لڈیاں ڈال کے میرے گھر کے سمے میں آؤ طواف کرتے وقت، لیکن جب دربار نبوت میں جاؤ مت اپنی بات کو بلند کرنا، وہاں شور و غل نہیں کرنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہاں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ درود پاک پڑھو، قرآن پاک پڑھو، اللہ کے ساتھ اپنی باتیں مناجات کرو، اور روضہ ریاض الجنہ میں بیٹھو، جس کو وہ پاک پیغمبر کی زبان سے فرمایا یہ جنت گارڈن ہے، جنت کا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس بات پر ایمان نہیں؟ حدیث ہے، صلی اللہ پڑھنا چاہیے۔ رسول پاک نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد مبارک وسلم، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغ ہے، یہ کیاری جو ہے، اونچی نہیں بات نکالنی، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ نے وہاں بیٹھنا ہے۔ تو فرمایا یہ منہوں کے ساتھ باتوں باتوں میں تمہیں راضی کر دیں، کیا بات ہے افواج پاکستان کا، کیا بات ہے پاکستان لیڈروں کا، کیا بات ہے ان کے، ارشاد ہوتا ہے۔ میں ایک اور عرض کروں، اللہ اکبر، یہ عدالتیں، دنیا کی عدالتیں جو ہے نا، ایمانیات میں، سچائی میں، دیانتداری میں تقابل لوگوں نے کیا ہے، واللہ عالم درست ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، آپ ہی تجزیہ کر سکتے۔ پہلے نمبر پر جاپان آتا ہے، تو جاپان کے اندر ہزاروں مذہب ہیں، مسلمان بھی ہیں تھوڑے سارے، باقی پتہ نہیں کوئی ڈڈو کو پوج رہا ہے، کوئی سام کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، مینڈ کو بھی پوجا کرتے ہیں جاپان کے اندر، لیکن دیانتداری، ایمانداری میں ان کے جج پہلے نمبر پہ آتے ہیں۔ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے جج 126 نمبر ہے، انا للہ کیس پڑھنا ہے؟ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، قرآن اور حدیث اور فقہ، عشق رسول کے نعرے، تو ایمانداری میں نمبر کتنا ہے؟ 126۔ تو جو مینڈک کو پوجتا ہے، سانپ کو پوجتا ہے، پتھر کو پوجتا ہے، ایمانداری میں اس کا نمبر پہلا۔ تو فیصلے کنہوں نے کیے؟ انہوں نے کیے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے رسول ہیں، یہ تجزیہ ان لوگوں نے کیے، کیا حیثیت رہے گی باقی۔ لیکن جو دور تھا اس وقت یہودی بھی رسول پاک سے آپ اور اپنے فیصلے کرواتے تھے۔ حدیث شریف کے اندر بیان، آپ جی سن دے ہو میں زندہ ہو یار، 200 پیچھے ہٹ جاؤ تو انہوں نے دیکھ لیں تو میرے ادھا کوئی جی بس اتنا بڑا ہے نا۔ رسول پاک کے پاس ٹیم آئی یہودیوں کی کہ حضرت اقض بیننا بکتاب اللہ، اس کتاب اللہ جو اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے، ہمارا فیصلہ اس کتاب کی روشنی میں کریں، دادا فرماؤ۔ اور یہ حدیث ہے معتبر، اقض بیننا بکتاب اللہ، جو اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے نا قرآن پاک، اس کی روشنی میں ہمارا فیصلہ کریں۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بیان کیا جی یہ ہماری ٹیم ہے، ان 2 بندوں نے بدکاری کی ہے، تو ہمارے مفتیوں نے یا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تم اس طرح کرو، غلام آزاد کر دو، اتنی بکریاں دے دو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا یہ مسئلہ تو تمہاری تورات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آئے اس لیے تھے کہ جو تورات والا مسئلہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اگر نرم ہے رسول پاک اصل میں رحم دل ہے، پیار کرنے والے ہیں، رحمت عالم ہیں، اگر یہ مسئلہ ہمیں رہ دیں گے تو ان کی بات مان لیں گے، بور مسرت کر دیں گے۔ اور کہتے یہ ہیں کہ ایک بیننا بکتاب اللہ، قرآن مجید کی اس کتاب کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ تو رسول پاک نے فرمایا یہ مسئلہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو شادی شدہ آدمی بدکاری کرے اس کو رجم کرنا ہے، تو جو کوارا ہے غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارنے ہیں، اور 1 سال کے لیے اس کو بدر کرنا ہے، یعنی جلا وطن کرنا ہے، اس علاقہ چھوڑ دے۔ تو یہ تعزیر تو تورات کے اندر لکھی ہوئی ہے، سن رہے ہو کہ مولوی بکواس کرتا ہے جی نہیں لکھی تورات ہے جی۔ اچھا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جی تورات کے حافظ تھے، یہودی رہے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا تورات لے کر آؤ، جب بھجا گیا مولوی جا کے تورات بھی لایا، تورات کا مسئلہ نکالا تو پھر ہم پڑھو تورات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور ایڈا بیوقوف مولوی اتنے ہاتھ رکھا ہے، اتوں بھی پڑھتا ہے تو تھلے میں پڑھتا ہے مجلس میں، تو انہاں للہ کیس پڑھنا ہے؟ پڑھ چھٹو صوفی جی،
یعنی اس سے زیادہ یہ یہودیوں کے معیار ہیں جن کے پیچھے ہم نے ساری زندگی، سارا ایمان، سارا عشق، ساری محبت غرق کر دی. اور یہ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، مسئلہ نیچے لکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام نے ہاتھ چوکا سو بھی اور ڈنگر ہاتھ بھی چوک لیا. یعنی اتنا سیاح مولوی ہوئے اس قوم کا کیا حال ہوئے گا؟ مسئلہ بھی لکھا ہے تو بس اتنے ہاتھ رکھا ہے، ہاتھ آگے چوک دے ہاتھ بھی چوک لیا، اتنے بھی مسئلہ تھلے بھی مسئلہ تو لتر. یہ معیار ہو جس قوم کا. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ رسول پاک سے انہوں نے فیصلہ کروایا تو رسول پاک نے فرمایا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہے. جو شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کو رجم کرنا ہے، غیر شادی شدہ ہو، کوارا ہو تو اس کے ساتھ، چونکہ ایک بدکاری کرنے والا کوارا منڈا تھا تو جس کے ساتھ وہ برائی کی وہ شادی شدہ بیوی تھی، اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے. یہی مسئلہ تورات کا ہے، یہی مسئلہ قرآن کا. سبحان اللہ. تو نہ قرآن کی بات مانے، نہ یہود اس کے بعد تورات کی بات مانے، نہ انجیل کی بات مانتے. بات کس کی مانی ہے؟ لڑیاں ڈالو، ایتھے کی تو اوتھے کی. یہ حال ہے قوم کا. اللہ کی قسم دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے. یہ کیا قوم ہے، یہ کیا لوگ ہیں، کیا حالت ہے ان لوگوں کی. تو گزارش یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں وہ اپنے منہ کے ساتھ زبانی کلامی باتوں میں خود کرنے کی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، دل ان کے منکر ہیں، دل انکاری ہیں، وہ دل نہیں مانتے. وہ اکثرهم فاسق، فرمایا کہ اکثر نافرمان ہے اللہ کے رسول کے دین کے حقائق ہے. یار سادی سی بات ہے، جو بندہ اللہ کا باغی ہو، رسول پاک کا باغی ہو، سچائی کا باغی ہو، اس بندے کا سٹیٹس کیا ہے؟ کس کام کا ہے وہ بندہ جو اللہ کا مخالف، رسول پاک کا مخالفت کرنے والا، سچائی کی مخالفت کرنے والا بندہ، اس بندے کے بارے میں کیا رائے، کیا وزن ہوگا اس بندے کا، کیا قیمت ہوگی اس بندے کی؟ وہ الگ بات ہے کہ پھر رہے ہیں، وہ تو خسرے بھی پھر رہے ہیں، یہودی سے بھی پھر رہے ہیں، تمبے اللہ کے بھی لوگ پھر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات کے بدلے میں قیمت تھوڑی لی ہے. میں نے ارب خرب 2 4 10 ارب خرب ہی لیا جب تھوڑا ہے. ساری کائنات کا مول قیمت ایک طرف ہو، اللہ کے فرمان کی ایک جھلک ہو، وہ قیمتی ہے اس کے مقابلے میں. قلیلاً کا ایک ترجمہ اور کروں حاجی محمد ارشد صاحب کے لیے یہ بات ہے. سبحان اللہ کہنا ہے تو حاجی صاحب. قلیل کا ترجمہ توجہ کریں جی حاجی صاحب، تسی بھی آفا صاحب. دنیا سن رہی ہے، علماء بھی اس کے اندر سن رہے ہیں، بڑے بڑے فضلاء بھی ماشاءاللہ ہمارا درس سنتے ہیں. اور قلیلاً کا ترجمہ عربی لغت کے اندر ماہرین نے یہ کیا ہے. آج تو خیر نقشے بدل گئے ہیں نا. پرانے زمانے میں خواتین مینسس کی حالت میں جو کپڑا استعمال کرتی تھیں اپنے اس سلسلے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم میں بنایا ہے، وہ جو کپڑا بیویاں استعمال کرتی ہیں ٹاکیاں، ان ٹاکیاں کو کہتے ہیں کلیلہ. وہ جو مینسس کی صورت میں وہ ٹاکی استعمال ہوتی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ ہے قلیل. جو ساری دنیا کا مول لے کر اس کو قلیل کہا ہے، جو کسی کام کا نہیں، نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا، نہ تھی دے پتر دے کام. کس چکر پہ ہوتے سی؟ یہ باتیں سمجھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. فصدوا عن سبیلہ، اللہ کا راستہ روکنا. اللہ کے راستے کون سے ہیں؟ مسجد اللہ کا راستہ ہے، قرآن اللہ کا راستہ ہے، دین اللہ کا راستہ ہے، سچائی اللہ کا راستہ ہے، حلال خوری اللہ کا راستہ ہے. یہ راستے ہیں. حرام کھایا جائے، جھوٹ بولا جائے، بے مت رہا جائے تو کہا جائے کہ بڑا پکا سونی ہے جی. شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ ساری زندگی قرآن بھی پڑھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، لیکن لیو لگا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. دوبارہ تیل ہے، فضل ربی کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آیا اللہ کا فضل؟ تو گزارش یہ ہے فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون. فرمایا جو وہ کر رہے ہیں سب برا ہے. کس نے فرمایا ہے؟ رب العالمین. آیت نمبر، صفحہ نمبر دیکھ لو. انہم ساء ما کانوا، یا جو وہ کرتے ہیں سب برا ہے، اچھا کام نہیں ہے. اللہ کی راہ روکنا برا کام ہے، رسول کی مخالفت برا کام ہے، اسلام دین کی مخالفت کرنا برا کام ہے. اس راہ میں، دین کی راہ میں اس کو روکنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا حرام ہے، ممنوع ہے، لیکن وہ کر رہے ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ. پھر حالات یہ ہیں کہ کسی مومن کا نہ وہ قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ وہ کسی عہد و پیمان کا. توجہ ذرا فرمائیں. غزوہ بدر میں ابو بکر صدیق کا اپنا بیٹا کفار کی طرف سے لڑ رہا. جب وہ مسلمان ہو گئے عبد الرحمان صاحب، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ابا جی غزوہ بدر میں تسی 2 باری میری تلوار دے سامنے آئے سو، تو میں تو ابا سمجھ کے چھڑ دیتا سی، تو انہوں کچھ نہیں سی کیا. صدیق اکبر نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اگر غزوہ بدر میں تو میری تلوار کی کاٹ کے سامنے آتا تو میں کبھی لحاظ نہیں کرتا، چونکہ میرا پتر وہ نہیں تھا، تو میرے پاک پیغمبر دشمن کی حیثیت میں آیا ہوا تھا.
اس لیے پتر کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو رسول پاک کا دشمن بن کر آئے، رسول پاک کی مخالفت میں آئے اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے، تو میں لحاظ کرا میرا پتر ہے، میں تیری گردن اڑا دیتا. یہ بیان ہے. ان باتوں پہ غور کرو. ساڈا ہی پتر ہے جی. نوح علیہ السلام کا پتر نہیں سی، سفارش کی تھی، 950 سال باس کیا تو پتر نے سفارش کر دی کہ اللہ میرا پتر تو نے غرق کر دیا. تو اللہ نے فرمایا تیرا تو لگتا ہی کچھ نہیں. ان عمل ہو گئے، اس کی لائن اور ہے، اس کا منہج اور ہے، اس کا طریقہ عمل کردار اور ہے، تیرا اور ہے، لہذا تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو سمجھ بھی آئی گل نہیں. اور یاد رکھ ولا تسأل ما لیس لک، قرآن پڑھو، ولا تسأل ما لیس لک بعلم، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے آئندہ سوال نہ کرنا ورنہ نبوت سے فارغ ہو جاؤ گے، جاہلوں میں نام لکھ دوں گا. 950 سال فی سبیل اللہ آواز کرنے والا پیغمبر کو اللہ نے یہ جواب دیا. لٹیاں باندھے پھر دینے، حلوے دی اخبار نہیں، سموسے دی بار نہیں بندہ، کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ. ارشاد ہوتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ سارے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. یاد رکھو اللہ نے حد مقرر فرمائی ہے، شرافت کی حد، غمی کی حد، خوشی کی حد. تو یہ سمجھن واسطے میں ان کے واسطے چلو اے بزرگ سے ظفر صاحب سونے لگا انہاں واسطے گل سنا دینا اجازت ہے جی. کسی بندے نے مجھے فون کیا، اور یہ آپ یاد رکھو جو آپ کو باتیں سنائی جاتی ہیں وہ حقیقت اپنی ٹوٹ کے نہیں ہوتے، کہانیاں نہیں ہوتی. بندے نے فون کیا جی کوئی بندہ اپنی بیوی سے کتنا پیار کر سکتا ہے. لطف سے مولوی صاحب بس پوچھنے والا مسئلہ بھائی جی توفیق ہے کر لے، ہو سکتا ہے اسی رات ہی کول پو اسی رات ہی لڑ پو اسی رات صلح ہو جائے، اور مولوی صاحب کی کرنے تھی. چلو مسئلہ پوچھا گیا ہے، اب بتایا. میں کہ جی تسی اپنی بیوی کو محبوبہ کہہ سکتے ہو، لاڈلی کہہ سکتے ہو، رفیقہ حیات کہہ سکتے ہو، رفیقہ سفر کہہ سکتے ہو، لیکن باجی نہیں کہہ سکتے. تلک حدود اللہ، اللہ نے حد مقرر فرمائی ہے. خوشی کی حد، غمی کی حد، پیار کی حد. سب سے زیادہ پیار کرنا ہے امام الانبیاء سے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور لوگوں کو جا کے دسو اے بھابیاں دا عقیدہ جائے، تسی آندے بھابی کو ساکھ ہوتے ہیں. ساری کائنات، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، والناس اجمعین، ساری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو رسول پاک کے ساتھ محبت عقیدہ نہ کرے وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ فارغ ہے. الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ حدیث ہے لا یؤمن احد، تم میں سے کوئی بندہ عربی اجمی اپنا بیگانہ، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس، ماں باپ، اولاد اور ساری کائنات سے سب سے زیادہ محبت پیار رسول پاک سے نہ کیے جائے بندہ مومن نہیں. ارشاد ہوتا ہے فَإِن تَابُوا، کیا بات ہے ربانی رب العالمین کی. اتنے ظلم زیادتیوں کے باوجود، شرک اور کفر کے باوجود، بددیانتیوں کے باوجود، یہود و نصارہ کی چالوں اور مکر کے باوجود ارشاد ہوتا ہے فَإِن تَابُوا، سبحان اللہ کہو درویشو، اور جاگ کے کہو سبحان اللہ. یہ تو جوانہ سے آگے فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں کس سے؟ کفر سے، شرک سے، اپنی نالائکیوں سے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، سبحان اللہ، نماز قائم کریں. وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ کے پیسے جو سولر لگانا سے پلیٹاں بھی دیں. تو سبحان اللہ کہہ سکنا، ایک پلیٹ، دو پلیٹ، چار پلیٹ، 10 پلیٹ، تو کولے بھی دیں تو پلیٹاں بھی دیں. ٹھیک ہو گیا. کولے کی نہیں 5000 10,000، تو پلیٹ کی ہے 21,000 22,000. سبحان اللہ کھو نا. تو ارشاد ہوتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا، حاجی صاحب ٹھیک ہو گیا. وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ بھی دیں. فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، فرمایا یہ تمہارے دینی بھائی ہے. بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی. اسلام لے آئے، توبہ کر لی، نماز روزہ شروع کر دیا، مسجد سے پیار در شروع ہو گیا، پیسے خرچ کرنا، درویشوں کی روٹی لگ گئی، پرچی لگ گئی مسجد کی. سبحان اللہ. ساری باتیں سمجھا رہا ہوں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور جاننے والوں کے لیے ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. توبہ کا کتنا معیار ہے. کفر کیا، شرک کیا، بدکاریاں کی، چوریاں کی، پھر وہ آگے اللہ کے دربار میں کہتا ہے جی میں معافی چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں آگے ہیں پر ٹھیک ہے، آگے آگے ہیں بس آگے ٹھیک ہو قبول کر لیتے. یہ نہیں آ کہ 50 سال کی کردا رہے ہوئے اور 60 سال تو اتنے درباراں تے جاندے رہے، ہن ساڈے کول آ گیا نہ. اللہ رڑکاندا نہیں، آ گئے ہو بس تسی آ گئے ہو، ساڈے ہو گئے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ ایک بلشت میری طرف آتا ہے میں زیران اتنا ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں. ایک ہاتھ آتا ہے میں بان اتنا آتا ہوں. جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. اللہ کو ضرورت بھی کوئی نہیں. فرماتا ہے جو دوڑ کے آتا ہے میں اس کو جفی پا کے اسے رحمت میں لے کے میں شکل اپنا بنا لیتا ہوں. تو میرا خیال ہے سارے اس طرح کرنا چاہیے. در فاض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، تالا البدر علینا من ثنیۃ الوداع. سبحان اللہ.
طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا الی اللہ داعی۔ تو ارشاد ہوتا ہے جی کیفا، کیسے ممکن ہے ان پر اعتماد کرنا، کیسے ممکن ہے ان کے ساتھ دوستیاں لگانا۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر تم پہ غالب آ جاتے ہیں، لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتے، نہ قضابت داری کا، نہ عہد و پیمان کا۔ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ تمہیں خوش کرتے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور انکار کرتے ہیں ان کے دل۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان کے نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، خریدا انہوں نے اللہ کی آیات کے بھائی میں 2 ارب بھی لیے خرب بھی لیے، فرما قلیل ہے، فسد قلیل ہے، ترجمہ تو سمجھ گئے ہو، فسد انہوں اللہ کی راہ میں روکاوٹ پیدا، یہ روکا، انہم ساء ما کانوا یعملون، بدترین ہے جو عمل کرتے ہیں، لا